الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اذان اور مسجد کے متعلق کل سے جو سلسلہ جاری کیا ہے اس کا دوسرا حصہ آج گفتگو کر رہا ہوں۔ اذان پر اعتراض جتانے والے دیوالی کے پٹاخوں پر یا شادی گانوں میں بجانے والے ڈیجوں پر کیوں اعتراض نہیں جتاتے؟ وہ اذان کی آواز سے کہیں زیادہ لمبی بھی ہوتی ہے اور بہت گہری بھی ہوتی ہے، اور ڈی جے کا تو پوچھنا ہی کیا، کان پھاڑ دے ایسی آوازیں ہوتی ہے۔ اس پر کوئی آج تک کسی نے اعتراض نہیں جتایا۔ الحمدللہ بندے نے ایک مرتبہ اعتراض جتایا تھا، پولیس کو فون کیا تھا رات کو 2:30 بجے، تو پولیس نے آ کر اس شادی والے کو برابر لتاڑا تھا۔ یہ مجھے یاد ہے، اس لیے میں نے بیان کر دیا۔ وہ قابل گناہ ہے، وہ اس قانونی اعتبار سے بھی گناہ ہے، اس کی منظوری لینی چاہیے۔ تو شادیوں کے جو ورگوڑے وغیرہ جو نکلتے ہیں اور اس میں جو ڈی جے بجائے جاتے ہیں اور رات کو 2-2:30 بجے تک وہ ناچتے گاتے ہیں، اس کے اندر جتنی آوازیں بلند ہوتی ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، نیند میں خلل ہوتا ہے، اور بچوں کے اوپر، نومولود بچوں پر خاص اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس پر بھی اعتراضات ہونے چاہیے۔ قانون کی خلاف ورزی ہے، قانون دانوں کو اور قانون کے پابند لوگوں کو اس پر اقدام کرنے چاہیے۔ نومولود بچے کو ہمارے اسلام میں یہ ایک طریقہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ جب اس کا رونا بند کر دیتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت دی جاتی ہے، حالانکہ اس وقت اس کا شعور تک نہیں ہوتا، اذان کا مطلب بھی وہ نہیں سمجھتا، لیکن کسی بزرگ کے ذریعے سے اس کے کان میں اذان اور اقامت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس کے پہلے ہی دن سے اس کے دل میں یہ بات گھر کر جائے۔ بھلے شعور نہیں ہوتا، وہ اظہار نہیں کر سکتا، لیکن کان کے ذریعے سے جو سنتا ہے وہ اس کی روح تک پہنچتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات گھر کرتی ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی الوہیت کے عبادت کے لائق ہیں، پوجا کے لائق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور نماز میں کامیابی ہے، اور یہ ساری باتیں جو اذان کا مقصد ہے، جو اذان کا حصول ہے، وہ اس کے دل میں پیوست کرا دیا جاتا ہے ولادت کے ساتھ ہی۔ اس لیے اور کئی بزرگوں نے صحیح بات ثابت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے ذریعے سے اس کے ایمان میں پختگی ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی ایمان پر زد پڑتی ہے تو وہ بھلے اس نے کوئی اعمال صالحہ نہ کیے ہوں، لیکن ایمان پر زد کی خاطر وہ جنگ و جدال میں فوراً تیار ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایمان پر یا کوئی گستاخ رسول ہے اس کے اوپر اگر کوئی اقدام کرنا ہے تو سب سے پہلے مسلمان وہ بندہ جس کے کانوں میں اذان اور اقامت پڑی ہوتی ہے، یہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ دوسری بات، دیوالی کے پٹاخے وہ بھی اتنے زبردست دھماکے باز ہوتے ہیں، جو کہ اب 2-3 سال سے تو کچھ اس پر قانون کی پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس پر بھی اعتراض نہیں ہوتے، اور الیکشن کے جشن وغیرہ پر بھی جو دھوم مچائی جاتی ہے پٹاخوں کے ذریعے سے، اس پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ ان شیطان کے بھائیوں کو عقل دے اور صحیح راہ ان کو دکھائے۔ اذان کے متعلق بہت کچھ ہو گیا۔ میں مسجد کی بات کروں تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس کے ساتھ کئی مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے تو پورا مسجد خود اکیلا بناوے، یا مسجد کے لیے اپنا کوئی خاص پلاٹ زمین وقف کر دے اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنا کر اس کو سپرد کرے کہ میں اس زمین کا واقف ہوں اور آپ اس کے متولی ہو، اور آپ ایک شورا بنا کر اس کے اندر مسجد تعمیر کرو تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت اس میں نماز پڑھے، اور جب نماز 5 وقتہ پڑھے گی تو اس کا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ اگر نہیں ہو سکتا
تو چند بھائی مل کر 5 آدمی 10 آدمی 20 آدمی مل کر پوری مسجد بنا سکتے ہیں، لیکن آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے کہ سوسائٹی کے کامن پلاٹ کو مسجد کے طور پر قبول کر کے اور اس کے اوپر مسجد بنا دی جاتی ہے، اور اکثر سوسائٹی کہ جب بنیاد ہوتی ہے تب تو وہ مسجد بن سکتی ہے، لیکن اگر بنیاد نہیں، اس بنیادی زمانے میں تو بن جاتی ہے، اس کے بعد سوسائٹی کے جو گھر ہیں اطراف میں اس کے مالک بدل جاتے ہیں، تو مالک کی رضامندی اس میں ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں خاص طور پر مجھے کچھ شک و شبہ ہے کہ کامن پلاٹ جو عام رفاہ عام کے لیے استعمال ہونا چاہیے سوسائٹی ایکٹ کے مطابق، اس میں تھوڑی سی خلل پیدا ہوتی ہے۔ وہ مسجد نہیں ہو سکتی، عبادت خانہ ہو سکتا ہے، اور عبادت خانے کے اور مسجد کے فتاویٰ کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں مسائل دونوں الگ الگ ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے آنند کے ایک بھائی نے مسجد کی شرعی حدود پر کافی کچھ کام کیا تھا، وہ اللہ کی رحمت میں کافی دنوں سے پہنچ چکے ہیں، سالوں سے پہنچ چکے ہیں۔ مسجد کو آباد کرنے کی محنت کا جہاں تک سوال ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلے والی مسجد دہلی میں جب آئے تھے، وہ آئے تو تھے بادشاہ کے حکم سے، وہاں وہ دہلی کے باہر تھی اس زمانے میں وہ مسجد، اور وہاں ان کو ٹھہرایا تھا اور بادشاہ کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا، لیکن اسی وظیفے میں سے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ وہ دور جنگل میں کھیتوں میں جاتے اور مزدوروں کو بلاتے اور ان کو چونی یا ایک پائی دے کر ان کو مسجد میں لاتے اور کہتے کہ اگر تم مزدوری جتنی تمہاری مزدوری ہے اتنی مزدوری دو تو میرا کام کرو گے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا دعوت کا کام اپنی مسجد میں اس طرح مزدوروں کو بلا کر کیا جو میوات کے علاقے سے آتے تھے، اور اپنے خود کے پیسے دے کر 8-10 کو روزانہ بلاتے اور 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے ان کو مسجد میں رکھ کر ان کو دین سکھاتے، ان کو کلمہ پڑھاتے، ان کو نماز پڑھواتے۔ اس طریقے سے مسجد کو آباد کرنے کی ایک محنت، دعوت و تبلیغ کا نام ہی اس پر پڑ گیا کہ یہ مساجد کو آباد کرنے کی محنت ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ مساجد کو آباد کرنے کی محنت 100 سال کے اندر تو کافی عروج پر پہنچی تھی، لیکن اس کے بعد ابھی پچھلے 5 سال سے تقریباً اس میں جو شگاف آیا، اللہ معاف کرے۔ اس کے ذمہ داروں کی انانیت کی وجہ سے شورا اور عمارت میں یہ پوری جماعت تبدیل ہو گئی اور نظام الدین کی مسجد اپنی جگہ پر رہی، اور دنیا میں اسی کی وجہ سے کافی مساجد آباد بھی ہوئی، کافی مساجد کی بنیادیں بھی پڑی، اور تمام عالم کے اندر میں مسجد بنانے کا ماحول اتنا عام ہوا کہ مسجدیں بنتی چلی گئی، اور اب اللہ نہ کرے محنت نہ ہونے کی وجہ سے وہی مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ اس میں کام نہیں ہوتا۔ کام کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دعوت کا یا جماعت کے ذمہ داروں کا کام ہو۔ مسجد کو آپ کی محنت کے ذریعے آپ کے پیچھے آنے والے حضرت جی نے بھی مسجد کو 24 گھنٹے کے اعمال کا محور بنایا تھا، جیسے مسجد نبوی تھی۔ ہر مسجد کو مسجد نبوی کا نمونہ ہونا چاہیے، ایسا بتلاتے تھے۔ اب مسجد نبوی کا نمونہ کیسا کہ تمام مسائل ملت کے مسجد سے حل ہوتے، مسجد میں قرآن کے حلقے ہوتے، مسجد میں حفظ قرآن ہوتے، مسجد میں تعلیم القرآن ہوتی، یعنی قرآنی علوم کو سیکھنا سکھانا ہوتا، مدرسے ہوتے۔ اصحاب صفہ اس کا صفے کا چبوترا اس کا ایک نمونہ ہے، اسی لیے تو آج تک مدارس کو اصحاب صفہ سے شمار کیا جاتا ہے، صفہ سے شمار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ صفہ میں جو طالب علم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے جو صحابہ بیٹھتے وہ بالکل بے سر و سامان ہوتے، غریب ہوتے، محتاج ہوتے، اور ان کی نگاہ ہمیشہ اپنے رزق کے لیے اللہ پر ہوتی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہر مسجد نبوی کا نمونہ بنے، تو مسجد نبوی سے سارے مسائل کب حل ہوں؟ جیسا کہ آج کے دور میں مسجدوں کو بعض لوگ ابھی بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مسجد صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں صرف نماز ہو، نماز با جماعت ہو، اس کے علاوہ کے کام نہ ہو۔ متولیان بھی اس پر اعتراض جتاتے ہیں اور نماز جیسے ختم ہوئی 25 منٹ 30 منٹ کے بعد مسجد کو تالا لگا دیتے ہیں۔ اور بعض ہم نے ابھی یہ 50-60 سال سے یہ دور بھی دیکھ رہے ہیں کہ فرقہ پرستی اتنی عام ہو گئی کہ ہر مسجد پر لکھا ہوا ہے سنی مسجد، کہیں اہل حدیث مسجد، کہیں شیعہ مسجد، تو دوسرے فرقے والوں کو حالانکہ کوئی کچھ نہ جانتا ہو، میرے دل میں کیا ہے مجھے معلوم نہیں، پھر بھی کہتے کہ آپ دوسرے عقیدے کے ہو اس لیے اس مسجد میں آپ کا داخلہ ممنوع ہے، اور اس پر جنگ و جدال ہوتے۔ اللہ کرے کہ امت کو یہ بات سمجھ میں آوے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور ہر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی آفات و بلیات کے موقع پر مسجد میں آتے تھے، تھوڑی سی تیز ہوا چلتی تو مسجد میں دوڑ کے آتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، اللہ کے گھر میں گڑ گڑاتے۔ آج وبا یہ امراض ہے تو ہم ہاسپٹلوں میں دوڑتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں بڑودے کی ان 2 مسجدوں والوں کو کہ جنہوں نے مسجد کے صحن میں، عبادت خانے میں نہیں، جو اصل مسجد کی شرعی حد ہے وہاں سے باہر نکل کر مسجد کا جس کو فینائے مسجد کہتے ہیں، وہاں انہوں نے اس بات کا انتظام کیا کہ آکسیجن والے بیڈ لگا دیے، وینٹیلیٹر والے بیڈ لگا دیے، اور خدمت کا ایک موقع فراہم کیا، اور مریضوں کو آسائش کا ایک اہتمام کیا۔ اللہ ان کی خدمت کو قبول کرے۔ تو مسجد ایسے کئی کام کر سکتی ہے۔ مسجد کے متولیان اگر سوچیں یہ سارے بورڈ ہٹ جانے چاہیے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جڑنے کے لیے، وہ اللہ ہی کا گھر۔ اسی طرح مہمان خانہ، مسجد ایک مہمان خانہ بھی ہے، کوئی مسافر آیا کہیں نہیں رہ سکتا، وہ مسجد میں رہ سکتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں اعتکاف کی نیت، نفلی اعتکاف بھی ہے، سنت اعتکاف بھی ہے۔ ابھی رمضان ہے، 20 رمضان سے اعتکاف کرنا ہوگا، جو فرض کفایہ ہے۔ تو مسجد کی ایک شرعی حد ہے کہ مسجد کو جو عبادت کے لیے خاص وقف کیا گیا واقف نے، وہ شرعی حد کے بھی کئی مسائل ہیں، آپ مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں یا کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن بغیر دیکھے متولیان بھی اس پر فقرے کسنے لگتے ہیں اور اس پر پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ یہاں کھانا نہیں کھا سکو گے، یہاں باتیں نہیں کر سکو گے۔ اور مسجد کے اندر میں، مسجد کے عبادت خانے میں ایسے حجرے بنا دیے جاتے ہیں کہ صفوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ پہلی 2 صف چھوڑ کر ان کے تمام معتکفین کے حجرے بنا دیے جاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ پہلی 2 صف چھوڑ کر اگر امام پیچھے آ گیا محراب سے، تو مسجد کا جو زمین وقف کرنے والا ہے اس کو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کا ثواب نہیں پہنچے گا۔ یہ خدشہ ہے میرے دل کے اندر میں۔ مفتیان نے تھوڑی سی اجازت دی ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، لیکن پہلی صف کا جو ثواب ہے اس سے محروم۔ آج کل کے مصلی بھی محروم، اور جس نے مسجد کو وقف کیا ہے اور جس نے اس نیت سے وقف کیا ہے کہ سارا ثواب مجھے ملے، تو وہ بھی اس سے محروم ہو جاتا۔ اس لیے مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ اب اگر ہمارے ہندوستان میں ابھی حکومت ہمارے خلاف ہے اور مساجد پر پابندی لگا رہی ہے، بارہا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے ذریعے یا لاک ڈاؤن کے ذریعے یا سوشل ڈسٹینسنگ کا بہانہ کر کے، تو حکومت کی مان کر ہم جہاں کہیں بھی اگر سہولت ہے، مسجد نہیں ہے تو باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام مکانوں میں لوگ کرتے ہیں، کہیں درگاہوں پر لوگ کر رہے ہیں۔ خیر، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے عمل کو قبول فرمائے اور ان کو ایمان کی دولت سے نوازے، تا دم حیات ایمان پر رکھے، نماز پر قائم رکھے۔ اللہ کرے کہ یہ وبا یا مرض بھی دور ہو، یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کا نفاذ بھی ختم ہو، اور اللہ تعالیٰ حکومت والوں کو بھی صحیح سمجھ دے کہ
بندوں کو بندوں کے اللہ کے گھر سے دور رکھنے میں ہی یہ سارا عتاب اور عذاب ہے۔ اگر بندوں کو اللہ کے گھر میں بلا کر اللہ سے منوانے کا اگر سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ کو منوانے کا اگر سلسلہ شروع ہو گیا، توبہ اور استغفار کا دروازہ کھول دیا گیا، گھر میں بھی توبہ استغفار تو کر سکتے ہیں، لیکن مسجد کا ایک نام ہی الگ ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ ڈی ایس پی سے معافی مانگ لو، وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے روز 56 مرتبہ ڈی ایس پی کو کہے کہ تو معاف کر دے، تو ڈی ایس پی تھوڑی خود سنتا ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن اللہ خود سنتے ہیں اور اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن کوئی بندہ اپنے ایمان کی پختگی کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ خود کے گھر میں نہیں اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو یہ ادا اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ وہاں نہ گھر کی نماز سے بہتر ہے مسجد کی نماز، اکیلی نماز سے بہتر ہے جماعت کی نماز۔ اس لیے اور اس کے اندر حکمتیں بھی بہت ہیں۔ 5 وقت جو نماز ہوتی ہے با جماعت، اس میں محلے کے تمام بالغ مرد اور جمع ہوتے ہیں، تو اس وقت محلے کے سوسائٹی کے لوگوں کے خیالات اور لوگوں کا ہاؤ بھاؤ سے ہر ایک کو پتہ چلتا ہے کہ کون محتاج ہے، کون غریب ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، کس کے گھر میں کیا تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ تو وہاں کے جو اولو الامر حضرات ہیں وہ اس پر غور و خوض بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں یہ رواج چل بھی رہا ہے الحمدللہ، مسجد وار جماعتیں بیٹھتی ہے اور اپنی سوسائٹی کے مشورے وہ کرتی ہے کہ بھئی چلو حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کیا جائے، اور اسی کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر کے حالات معلوم اگر کرنے ہوں تو مسجد میں جائیے، اور مسجد کے اندر ذرا غور کر کے اپنی ایمان کے ساتھ، اپنی بصیرت کے ساتھ غور کریں گے تو انشاءاللہ، اور پھر اس پر تھوڑی سی مشورہ کر کے پورے سوسائٹی میں ایک ماحول بنے گا خدمت کا، حاجت روائی کا، غم گساری کا، ہمدردی کا۔ اسی طرح جمعہ کا مسئلہ ہے کہ جمعہ آج کل تو مفتیان نے تھوڑی سی اجازت دے دی تو ایسا رواج عام ہو گیا کہ ہر مسجد میں جمعہ بھی ہوتا ہے، حالانکہ جمعہ شہر میں ایک جگہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ جمعہ کی فضیلت کے حساب سے اور جمعہ کے احکام کے حساب سے بھی وہ ضروری تھا، لیکن وہ نہیں ہو پایا، اب ہر جگہ جمعہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ اول وقت میں اذان دے کر ہر مسجد میں جمعہ کے دن تو ہوتی ہے، لیکن اب جمعہ میں بھی انہوں نے حصے کر دیے ہیں، کہیں 3 بجے بھی جمعہ ہوتی ہے، کہیں 1:30 بجے ہوتی ہے، زوال کے بعد شروع میں جمعہ کا احکام میں ضروری ہے کہ ہونی چاہیے۔ تو ظہر کے وقت اگر زوال کے بعد فوراً، ایک یہ مسئلہ اس میں حکمت یہ ہے کہ جو اعتراض جتانے والے ہیں وہ نہ جتا سکیں کہ 5 منٹ 4 منٹ کے لیے اگر اذان سب جگہ ایک ہی مرتبہ ہو اور تمام مسجد میں ظہر کی اور عصر کی اور فجر کی اول وقت میں نماز ہو تو ایک ساتھ ساری اذانیں ہو جائے گی، پھر زیادہ شور شغف نہیں ہوگا، اور جس کو جماعت سے نماز پڑھنا ہے اور جس کو مسجد میں نماز پڑھنا ہے تو وہ سارے کے سارے مسلمان مسجد کی طرف دوڑ کر آ جائیں گے، تو پتہ چلے گا جو باہر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹکار دی ہے کہ یہ نماز جو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو وہ پتہ چل جائے گا، تو اس شرم کے بارے میں بھی وہ مسجد میں آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ منافق کو بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلافت کے دور میں کہ وہ مسجد میں نہ آئے اور جماعت سے نماز نہ پڑھے۔ اس لیے ایک حکمت یہ بھی، اللہ کرے کہ میرے اس بیان کو آپ سمجھ سکیں۔ میں مختصر میں اشارے کرتا چلا گیا، اس کے تمام دلائل بھی فتاویٰ کی کتاب میں موجود ہیں۔ آپ کوشش کریں مسجد کو آباد کرنے کی، اور مسجد کو آباد کرنے کی محنت میں کوئی اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں۔ بس یہ جو دعوت چلی ہے اذان کے ساتھ
کہ مسجد میں آنا، تو الحمدللہ اگر یہ ماحول بنتا چلا گیا اور لوگوں کو مسجد کی طرف بلانے کا ماحول بنتا چلا گیا، تو جس نے مسجدوں کو آباد کرنے کے اندر محنت کی ہے، ان کے گھر آباد ہوئے ہیں، ان کے گھرانے آباد ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں اور آئندہ ہوتے رہیں گے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی بستی پر عذاب کے نازل کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں اور وہاں مسجد کے آباد کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو اللہ اپنا ارادہ واپس کھینچ لیتے ہیں، وہاں عذاب نہیں بھیجتے، جیسا کہ ہم 20 سالوں سے جماعت والوں سے سنتے چلے آئے ہیں۔ اور جماعت والوں نے بھی یہ غرور کر رکھا ہے کہ بس ہماری جو جماعتیں ہیں وہی مسجد کو آباد کرنے والی جماعتیں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ محلوں میں، سوسائٹیوں میں کافی لوگ ایسے ہیں جو مسجد کی فکر رکھتے ہیں اور مسجد کی آبادی کی فکر کرتے ہیں، وہ بھی اس حدیث کے مصداق ہے۔ آج دنیا میں اللہ کا یہ کورونا کا قہر نازل ہوا ہے، اگر اس کو دور کرنا ہے تو مسجد کی طرف دوڑیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اس وبائی مرض کو مسجد میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر 5 وقت کی نماز کے بعد بھی، تہجد میں بھی، سحری کے بعد بھی، پہلے بھی، پوری رات جاگ کر بھی، اگر اس وبا کو رو دھو کر ہم نے اگر اللہ سے منوا لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ کورونا کون سی وائرس کی چیز ہے، یہ کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا اور دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ ریمڈیسیور نہیں چاہیے، آکسیجن نہیں چاہیے، بس ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کو راضی کر لو، انشاءاللہ یہ قہر دور ہو جائے گا، اور جس کی تقدیر میں جتنی زندگی لکھی ہے اتنی گزار کر وہ دنیا سے جائے گا، پھر چاہے وہ اجتماعی طور پر جاوے یا انفرادی طور پر جاوے۔ آج کل اموات بہت بڑھ گئی ہے، اس لیے ہمیں ایک ڈر ہے کہ اچھے لوگ چلے گئے، بہت ساری موتیں روزانہ ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر اللہ چاہے تو اس کو کم بھی کر سکتا ہے اور ہم پسماندگان کو غم کو دور بھی کر سکتا ہے، بس رضا بالقضاء کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور جیسا کہ پہلے بیانوں میں بھی میں نے کہا کہ ایک دوسرے کے گناہوں کو ہم معاف کریں گے، پھر اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ اپنے حقوق کو تو معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا، تو بندے کا حق یہ ہے کہ اس کی غلطیوں کو معاف کیا جائے۔ تو بندوں سے بھی جہاں تک ہو سکے معافی مانگنے کا رواج عام کرے، اگر کہیں شکایتیں اور فریادیں کورٹ کچہریوں میں داخل کی ہے تو اس کو واپس لینے کا اہتمام کرے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے عمل کی، آپ سب کو بھی توفیق دے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔